اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 33 اور 34 نمبر آیہ کریمہ، جس کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خداوند عالم اپنے کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً اللہ نے آدم کو چن لیا ہے، ونوح اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین عالمین کے اوپر، ذریۃ بعضها من بعض، جس میں بعض کی اولاد ہے، بعض کی ذریت ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قرآن مجید جو دائمی منشور ہے، الہی قانون ہے، اور آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے۔ معجزات اللہ نے جو انبیاء کو عطا کیے، اور معجزات عطا ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ دعوی نبوت کی دلیل پیش کر دی جائے۔ اللہ کے نبی ہیں، کیا دلیل؟ اعلان کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی، تو ظاہر ہے کسی کہنے سے کوئی نبی نہیں ہو جائے گا۔ نبی وہ بناتا ہے، رسول وہ بناتا ہے، خلیفہ وہ بناتا ہے، امام وہ بناتا ہے۔ یہ عہدے الہی عہدے ہیں، الہی منصب ہے۔ جب وہ عہدہ دے کر بھیجتا ہے تو اس عہدے کے سلسلے میں دلیل بھی ہونا چاہیے۔ دلیل نبوت میں انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا کیے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معجزات بہت سے عطا کیے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں اگر معجزات پیغمبر کو دیکھا جائے تو کئی ہزار معجزات پیغمبر کے آپ کو مل جائیں گے۔ بعض معجزات وہ ہیں کہ جس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے، بعض معجزات وہ ہیں کہ جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، انبیاء کو جو اللہ نے دلیل نبوت کے سلسلے میں معجزے عطا کیے، وہ ان کی ذات تک محدود تھے۔ جب تک کہ وہ نبی رہا ان کا معجزہ رہا، اور جب نبی دنیا سے چلا گیا تو معجزہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مثلا اللہ نے جناب موسیٰ کو معجزہ دیا کہ جب وہ اپنا عصا زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا،
اپنا ہاتھ جیب میں ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا، روشنی دینے لگتا تھا۔ تو آج اگر کہا جائے کہ بھئی موسیٰ کا معجزہ کیا ہے تو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے، دکھایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ جناب موسیٰ کی نبوت کے دلیل میں معجزہ تھا۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ایسے امراض، ایسے مریض جس کو لا علاج ہو جاتے اس کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ گھر میں کیا رکھا ہے، کیا کھا کر آیا ہے اس کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جناب عیسیٰ کی ذات تک تھی۔ آج جناب عیسیٰ کا معجزہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے آخری پیغمبر کو دیکھا تو آخری پیغمبر کو جہاں اور بہت سے معجزات عطا کیے جو پیغمبر کی ذات تک کے محدود تھے، لیکن ایک ایسا عظیم معجزہ پیغمبر کو دیا کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید، وہ معجزہ ہے کلام الہی۔ یہ پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے۔ نہ اس وقت اس کا کوئی جواب تھا، نہ آج اس کا کوئی جواب ہے، اور نہ قیامت تک کہ اس کا کوئی جواب لا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ اس میں ماضی کا ذکر بھی ہے، اس میں حال کا ذکر بھی ہے، اس میں مستقبل کا تذکرہ بھی ہے۔ یعنی ایسی جامع کتاب اگر اس کو آپ بحیثیت تاریخ کے دیکھیں تو اس سے قدیم تاریخ کی کتاب نہیں ملے گی۔ اگر بحیثیت اخلاق کے دیکھیں تو بہترین اخلاق اس میں ملیں گے۔ اگر اس کو مختلف علوم کی حیثیت سے دیکھیں تو کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں آپ کو نہ مل جائے، کیونکہ خود قرآن اعلان کر رہا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ تو یہ عظیم کتاب پیغمبر کی نبوت کا زندہ معجزہ، اس میں ماضی کے واقعات ہیں، اس میں مستقبل کے واقعات ہیں، مستقبل کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ اپنے انتخاب کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں، ان عالمین میں منتخب کیا ہے آدم کو، منتخب کیا ہے نوح کو، منتخب کیا ہے ابراہیم کی اولاد کو، منتخب کیا ہے عمران کی اولاد کو، ذریۃ بعضھا من بعض، جس میں بعض کی اولادیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت بڑا سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو جناب آدم جنہیں اللہ نے چنا، ابو البشر بنایا، جناب آدم کے لیے اعلان ہوا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کل میں نے عرض کیا تھا جناب آدم اللہ کے خلیفہ، جناب آدم ابو البشر، جناب آدم خلیفۃ اللہ فی الارض۔ لیکن جناب آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا، کہا کن، آدم ہو گئے۔ لیکن بڑا اہتمام تھا آدم کی خلقت میں، بڑے انتظامات تھے آدم کی خلقت میں۔ آدم کا پتلا بنایا گیا، ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ جب میں اپنی روح خاص
آدم کے جسد میں ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ ایک بندگی کا طریقہ ہے اور عظیم ترین بندگی کا طریقہ ہے عبد اور معبود کے مابین سجدہ۔ سین جیم دال ہے، یہ 4 حروف کے مجموعے کا نام ہے سجدہ۔ لیکن سجدہ کیا ہے؟ چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے سامنے خلوص نیت سے سجدہ ریز ہو جانا۔ کس طرح سے؟ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دینا، یہ سجدہ ہے۔ نماز میں ارکان نماز میں سجدہ شامل ہے۔ 5 ارکان نماز ہیں۔ ارکان نماز 5 ہیں۔ واجبات نماز میں جو ارکان نماز ہیں، واجبات نماز اور ارکان نماز میں فرق یہ ہے کہ اگر واجبات نماز میں کمی واقع ہو جائے سہون تو اس کا تدارک بتایا گیا ہے، لیکن اگر ارکان نماز جان کر کے یا بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے نیت ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو نیت کرے کہ ہم یہ نماز کئے رکعت پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت کے لیے نیت کرنا یہ واجب ہے اور رکن نماز ہے۔ اور نیت کے بعد ہے تکبیرۃ الاحرام۔ ساکت سکوت کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر کے کہے اللہ اکبر، یہ تکبیرۃ الاحرام ہے جو رکن نماز ہے۔ پوری نماز میں جتنی بھی تکبیریں سب مستحب ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا، سجدے سے سر اٹھانا، پھر اللہ اکبر کہنا، پھر سجدے سے سر اٹھانا، اللہ اکبر کہنا، یہ جتنی بھی تکبیریں آپ کو نماز میں دکھائی دیتی ملتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یہ ساری تکبیریں مستحب ہیں، واجب نہیں ہیں۔ پوری نماز میں ایک تکبیر جسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے یہ واجب ہے اور رکن نماز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رکن نماز اور واجب بات نماز میں یہ ہے کہ رکن نماز اگر جان کر کے یا بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز باطل۔ تو سب سے پہلے نیت، دوسرے تکبیرۃ الاحرام، تیسرے قیام متصل برکوع، چوتھے رکوع، 5ویں سجدہ۔ اب یہاں پر ارکان نماز کا ذکر آ گیا ہے تو لہذا چند جملے وضاحت سے میں عرض کر دوں کہ رکن نماز میں نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کے بعد ہے قیام متصل برکوع۔ اکثر نماز پڑھنے والے حضرات مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان سے چھوٹ جاتا ہے، چاہے وہ عمدن نہ چھوڑتے ہو لیکن بھولے سے چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ بھولے سے رکن نماز چھوٹنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو ہر نمازی کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز سے پہلے واجبات نماز کو معلوم کر لے، سیکھ لے کہ واجبات نماز کیا ہیں، ارکان نماز کیا ہیں۔ تو قیام متصل برکوع، رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے قیام کرنا، اسے کہتے ہیں قیام متصل برکوع۔ مثلا آپ نے پہلی رکعت میں ہے، آپ نے الحمد پڑھا، سورہ الحمد تمام کیا، سورہ انا اعطینا یا سورہ انا ظلنا ختم کیا، اب سورہ انا اعطینا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو انا شانئک ھو الابتر، ایسا نہیں کہ ابتر کی رے آپ کی جا کر رکوع میں ختم ہو رہی ہو۔ انا شانئک ھو الابتر آپ نے سورہ تمام کیا، ایک لمحے کے لیے آپ نے رکے،
اس کے بعد کہا اللہ اکبر، اب آپ رکوع میں گئے. تو جو ایک لمحے کے لیے آپ رک رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں قیام متصل بہ رکوع، رکوع سے ملا ہوا قیام. یہ رکن نماز ہے. پھر رکوع ہے، دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر جھکیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد اب جائے سجدے کے لیے. سجدہ یہ 5واں رکن نماز ہے. 2 سجدے ایک رکعت میں واجب ہیں. اگر کوئی شخص ایک بھی سجدہ نہ کرے تب بھی نماز باطل. اگر 2 کے بجائے 4 سجدے ہو جائے تب بھی نماز باطل. تو یہ سجدہ ہے رکن نماز. آپ سجدے میں جب جائیں گے تو اب سجدے میں بھی اعضائے سجدہ کیا ہیں؟ یہ 5 اعضائے سجدہ زمین پر رکھنا واجب ہے. سجدہ خود واجب، سجدہ رکن نماز، لیکن سجدے میں اعضائے سجدہ بھی 5 اللہ نے قرار دیے. یعنی خود سجدہ بھی 5واں رکن ہے، اور اس 5ویں رکن میں بھی 5 چیزیں زمین پر رکھنا یہ بھی واجب ہے. دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیروں کے گھٹنے، دونوں پیروں کے انگوٹھے کے سرے اور 7ویں پیشانی. جب خلوص اور اللہ کی رضا کے لیے پیشانی کو خاک پر رکھ دے تب کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 مرتبہ کہنا واجب ہے. اور اس کے بعد 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یہ مستحب ہے. تو یہ اعضائے سجدہ 5 ہیں. عزیزوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعضا کو رکھ کر اس کی بارگاہ میں ذکر کرنا اسے کہتے ہیں سجدہ. اعضائے سجدہ میں ایک چیز اور عرض کر دوں مسئلے میں، اکثر پیروں کے انگوٹھے کے ناخن بڑھ جاتے ہیں. اگر اتنے بڑھ جائیں کہ سجدے میں انگوٹھے کے سرے کے بجائے ناخن رک رہا ہو تو تب بھی نماز صحیح نہیں ہے. لہذا اگر ناخن بڑھ رہے ہیں تو بڑھے جہاں جیسے ہی فوراً اسے کاٹ دے تاکہ جب سجدہ کریں تو انگوٹھے کا سرا زمین پر ٹکے. اب عزیزوں ایک تاریخی بات عرض کر دوں. یہ اعضائے سجدہ جو 5 ہیں اس کے لیے بعض ائمہ نے استدلال کیے ہیں. ہمارے آپ کے 9ویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا دور امامت ہے. بادشاہ وقت کے سامنے چور پیش کیا جاتا ہے. چور نے اقرار جرم کر لیا، اب اسے سزا دینا ہے. اسلامی تغیرات، اسلامی سزائیں ہیں. جو گناہ، جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں اس کی نافرمانی کرنا سزا کا مستحق بن جاتا ہے انسان. جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کے لیے سزائیں معین ہے شریعت میں. تو چوری کی سزا اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. کیا سزا ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ قرآن نے سزا معین کی. اب جہاں اسلامی قانون نافذ ہے وہاں پر اسلامی سزاؤں کے اعتبار سے مجرمین کو سزا دی جاتی ہے. لیکن بعض مسئلے عالم اسلام میں اختلافی بن گئے، اور اختلافی کیوں بنے اس کی بھی وجہ ہے. اس لیے حکم ہے قرآن میں، اور قرآن ہے کلام الہی. تو جب عام انسان اپنے اعتبار سے قرآن کے اوپر عمل کرے گا تو وہ اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے گا. جتنی ذہنیتیں ہیں، جتنے مائنڈ ہیں، وہ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرنے لگیں گے.
اس میں ہوتا ہے اختلاف، لیکن اگر حکم خدا کے مطابق عمل کرنا ہے تو جسے اللہ نے معلم کتاب بنایا ہے اس سے پوچھو کہ کیا کریں۔ اور قرآن نازل ہوا ہے پیغمبر اسلام پر، تو یا تو اللہ بتائے گا یا رسول، اور رسول کے بعد اگر کوئی بتائے گا تو وہ بتائے گا جس کو قرآن میں راسخون فی العلم کہا گیا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ اگر راسخون فی العلم، اگر اہل ذکر سے رجوع کیا جائے تو کبھی اسلام کی فقہ میں، اسلامی احکامات میں اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں 12 ہیں لیکن 12 میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سن و سال الگ الگ ہیں، بعض ائمہ 63 سال کے، بعض ائمہ 57 برس کے، بعض ائمہ 25 سال کے، یا اگر کم سن بھی امام ہے تب بھی اس کا جواب وہی ہوگا جو بڑے کا ہوگا، اس لیے کہ یہاں اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ یہاں وہی کہیں گے جو اللہ کا حکم ہے، یہاں وہی جواب دیں گے جو رسول نے بتایا۔ لہذا نویں امام کا دور اور بادشاہ کے سامنے چور لایا گیا، چور کو سزا دینا ہے۔ اس وقت تک کے عالم اسلام میں کئی مکتب فکر عالم وجود میں آ چکے تھے، درباری علماء موجود تھے۔ اب مسئلہ علماء کی طرف رجوع کیا گیا، علماء سے پوچھا گیا، بادشاہ نے سوال کیا بتاؤ چور کو سزا کہاں سے دی جائے؟ قرآن میں آیا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، تو ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ ہر ایک نے الگ الگ مسئلے بتانا شروع کیے۔ کسی نے کہا ہاتھ گٹے سے، کسی نے کہا کلائی سے، کسی نے کہا کونی سے، کسی نے کہا شانے سے، کیونکہ ہاتھ کا اطلاق جو ہے وہ شانے سے لے کر انگلی کے سرے تک ہے، یہ پورا ہاتھ ہے، ید ہے، لیکن یہ کاٹا کہاں سے جائے؟ اس میں اختلاف عالم اسلام میں۔ اب بادشاہ کے سامنے جب اتنے اختلافات آ گئے تو اب بادشاہ کس پر عمل کرے؟ اس لیے کہ وہ حکومت کر رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلہ کون بتائے؟ قرآن کا حکم کون بتائے؟ اس کی تفسیر کون بتائے؟ یہ کام علماء کا ہے، لیکن عام علماء کہ بس کا نہیں ہے جب تک کہ در اہل بیت سے وابستہ نہ ہو جائے۔ لہذا بادشاہ مطمئن نہیں ہوا جب اس نے اختلاف دیکھا کہ ایک مسئلے میں اتنے اختلاف، تو اب کیسے فیصلہ ہو؟ وہ دور نویں امام کا دور، بادشاہ نے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی طرف اس مسئلے کو رجوع کیا۔ اے فرزند رسول، آپ بتائیں کہ چور کو سزا دی جائے تو ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ پہلے تو آپ نے کہا کہ کیوں مجھ سے پوچھ رہا ہے، تمہیں ان لوگوں نے بتا تو دیا؟ کہا کہ نہیں، ان میں اختلاف ہے۔ یعنی بادشاہ بھی جانتا تھا کہ علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن امام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ علماء اختلاف کر سکتے ہیں لیکن معصوم امام اختلاف نہیں کر سکتا، یہ وہی کہے گا کہ جو وہی ہوگی۔ جب بادشاہ کا اصرار بڑھا تو امام فرماتے ہیں اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، بائیں ہاتھ کی انگلیاں قطع کر دی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ امام نے جب یہ مسئلہ سامنے رکھا تو علماء جو پہلے فتویٰ دے چکے تھے، جنہوں نے اختلاف فتوے میں کیا تھا، ان کے دلوں پر سانپ رینگنے لگے کہ یہ تو ہمارے مقابلے میں آ گیا، ہم نے جو کہا اس کے برعکس اس نے کہا۔ تو امام سے دلیل پوچھی گئی کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں قطع کر دی جائیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر کبھی لا نہیں آتا، نہیں آتا، جو پوچھا جائے وہ یہ بتائیں گے۔ تو جب امام سے دلیل پوچھی گئی تو امام نے 2 دلیلیں دی، ایک قرآن سے دی، ایک حدیث سے دی۔ قرآن سے کیا دلیل دی؟ فرماتے انا مساجد للہ،
بے شک مقام سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ پہلی آیت امام نے پڑھی، انا مساجد للہ، مقام سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ جو مقام سجدہ ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اسی کے سامنے انسان سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد امام نے پیغمبر کی حدیث پڑھی۔ امام فرماتے ہیں کہ اعضائے سجدہ 5 ہیں، اعضائے سجدہ 5 ہیں، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے، دونوں پیروں کے انگوٹھے کے سرے، 7ویں پیشانی۔ اگر اس کا ہاتھ گٹے سے کاٹا جائے، کلائی سے کاٹا جائے، کوہنی سے کاٹا جائے، شانے سے کاٹا جائے تو ایک اعضائے سجدہ میں کمی آ جائے گی۔ ہتھیلی یہ اعضائے سجدہ میں ہے، لہذا اگر ہاتھ گٹے سے کاٹا گیا تو اعضائے سجدہ میں کمی آ جائے گی۔ اور اعضائے سجدہ ہے 5، اور اعضائے سجدہ ہے اللہ کے لیے، لہذا چور کو سزا بھی دی جائے، اعضائے سجدہ کم بھی نہ ہونے پائے، لہذا بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی جائے، سزا بھی ہو جائے گی اور اعضائے سجدہ بھی محفوظ رہے گا۔ صلو علی محمد وعلی عزیزوں، یہ ہمارے ہاتھ کے 9 امام نے بتایا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول سے لے کر اور 9 امام تک تقریباً 90 سال کا عرصہ ہے۔ اتنے سال میں 1 صدی کے اندر کتنے تغیرات آ گئے، کتنی تبدیلیاں آ گئیں کہ ایک مسئلے میں اتنے اختلاف پیدا ہو گئے، تو پوری شریعت کے مسائل میں کتنے اختلاف ہوں گے عالم اسلام میں۔ لیکن جہاں غیر معصوم آ جاتا ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے، اور جہاں معصوم ہوتا ہے وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اس لیے کہ جو 9 امام نے عمل کیا بتایا، وہی عمل پہلے امام کر چکے تھے، اپنے دور میں چور کو سزا دے چکے تھے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی تھیں۔ امام نے اپنے دور اقتدار میں چور کو سزا دی، لیکن اس وقت کوئی دلیل پوچھنے والا نہیں تھا، کیوں آپ نے ایسا کیا، کہاں سے کیا۔ لیکن 9 امام تک اب لوگ دلیل پوچھ رہے تھے، لہذا امام نے قرآن سے بھی دلیل دے دی اور حدیث سے بھی دلیل دے کر بتا دیا کہ دیکھو ہم آل محمد ہیں، ہم وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو حکم خدا ہوتا ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو پیغمبر اسلام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سجدہ، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لیکن یہ سجدہ آدم کی بلندی ہے، اللہ نے آدم کو منتخب کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کا انتخاب کر رہا ہے عالمین کے اوپر، مٹی سے خلق کیا، اور جب روح آدم کے جسد میں ڈالی جا رہی تھی تو ملائکہ کو حکم ہو رہا تھا کہ جب میں روح ڈالوں، روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ یہ عظمت جناب آدم ہے، یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، آدم قبلہ تھے۔ آج ہم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ایک باریک سا فرق ہے۔ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ہم اس سمت سجدہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے عمل میں اتحاد ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ادھر سجدہ کر رہا ہے، ایک ادھر کر رہا ہے، ایک ادھر کر رہا ہے، جس کا دل چاہے جس طرف سجدہ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام نے عبادات میں اتحاد کو پیش نظر رکھا تاکہ ہر ایک اسی انداز سے عمل کرے جو حکم خدا ہے۔ تو جب حکم خدا ہوگا اسی اعتبار سے ہر ایک عمل کرے گا۔ تو خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی سمت سجدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آدم
کو سجدہ نہیں تھا، آدم کی طرف سجدہ تھا، جدھر آدم تھے ادھر سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے، اور یہ حکم خدا سے ہو رہا تھا، اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے کہ شریعت میں ہمارے کیا مذہب میں غیر خدا کے سامنے سر جھکانا، غیر خدا کے سامنے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ غیر خدا کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ تو لہذا آدم کے سامنے سر جھکایا جا رہا تھا، اور یہ سجدہ بھی بحکم خدا تھا۔ تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، اس نے گھمنڈ کیا، لہذا کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ کون ہے جو غرور کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو گھمنڈ کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو سجدہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ وہ جو عبادت کی وجہ سے، اپنے سجدوں کی وجہ سے جس نے بلند مقام پا لیا تھا، جنات میں سے تھا، وکانا من الجن، یہ ابلیس، یہ شیطان جنوں میں سے تھا۔ آدم کی خلقت سے پہلے روئے زمین پر جنات آباد تھے، اسی میں سے ایک جن تھا یہ، لیکن یہ عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ ایسی عبادت کی کہ اللہ نے اسے ملائکہ کی صفوں میں بلا لیا، ملائکہ کی صفوں میں چلا گیا۔ ملائکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں، لیکن عزیزوں ملائکہ میں سے نہیں تھا، اور یہ بات اس وقت کھلی جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، غرور کیا، اکڑ گیا، اور آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جا۔ عزیزوں ذرا غور کریں، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود بارگاہ الہی ہو گیا، اللہ نے اپنے نکال دیا۔ لیکن ذرا یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، یہ ابلیس اللہ سے کہتا ہے کہ ہمیں اس بات سے باز رکھ کہ ہم آدم کے سامنے سجدہ کریں، ہم تیری ایسی عبادت کریں گے کہ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ ابلیس کون ہے؟ موحد ہے، اللہ پرست ہے، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قیامت کا بھی قائل ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ قدرت یہ بتانا چاہتی ہے کہ تم عبادت جو کر رہے ہو اس میں تمہاری مرضی نہیں ہونا چاہیے، ہماری مرضی ہونا چاہیے۔ ہم جس طرح سے چاہے ویسی عبادت کرو، اپنی مرضی سے ہم تمہاری عبادت پسند نہیں کرتے، تمہاری عبادت ہم قابل قبول ہمارے پاس نہیں ہے، عبادت ویسی کرو جیسی میں چاہوں۔ لہذا ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے رجیم ہو گیا، بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ عزیزوں یہ کون کس کے سامنے سجدہ ہو رہا تھا؟ یہ آدم خلیفۃ اللہ، اللہ کا نائب، جناب آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنے سے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا تھا، اللہ نے انہیں چنا تھا، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ قابل لعنت ہوتی ہے۔ عزیزوں یہ پہلا خلیفہ ہے، اور اگر کوئی آخری خلیفہ کو نہ مانے، اگر کوئی آخری خلیفہ کا انکار کرے تو وہی نتیجہ اس کا بھی ہوگا کہ وہ قابل لعنت ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔
ولایت علی کا اعلان کر دیا، کس کے حکم سے کیا تھا؟ کیا رسول نے خود علی کو ولی بنا دیا تھا؟ کیا ولایت علی کا اعلان خود رسول نے کر دیا تھا؟ نہیں، بلکہ آیت آئی تھی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ تو یہ اعلان اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اب اگر کوئی ولایت علی کا انکار کرے تو وہ کیا کہا جائے گا؟ کیا وہ اسلام کے دائرے میں رہے گا یا کفر کے دائرے میں چلا جائے گا؟ وہ اور بات ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں اور مسلمان ہیں، چاہے علی ولی اللہ کہیں اور چاہے نہ کہیں، لیکن اگر حقیقت کی نگاہ سے اس مسئلے کو آپ غور کریں تو یہ انکار اللہ کے حکم کا انکار ہے، ولایت علی کو نہ ماننا۔ اور اس کا نتیجہ تاریخ نے بتایا، اس کا واقعہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ سورہ المارج، سورہ سائلہ سائلون جسے کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی آیتیں اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے کہ سائلہ سائلون بے عذاب واقع، سائل نے سوال کیا عذاب کا اور وہ واقع ہو گیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جس وقت پیغمبر اسلام ولایت علی کا اعلان کر کے مدینے واپس آئے تو حارث نعمانی فہری پیغمبر کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم بجا لائے، آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے کیا، آپ نے جہاد کا حکم دیا، ہم نے کیا۔ اب آپ نے اپنے بھائی علی علیہ السلام کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا، حاکم بنا دیا، جانشین بنا دیا۔ اگر یہ عمل آپ کی طرف سے ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، تو ہم اس سے عذاب کی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم پر عذاب نازل کرے۔ بس عزیزوں، یہ کہتا ہوا اپنے ناقے کی طرف بڑھا، ابھی ناقے تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا جس نے حارث کو جلا کر راکھ کر دیا، اور قرآن نے اعلان کیا، سائلہ سائلون بے عذاب واقع، عذاب سوال کرنے والے نے سوال کیا اور وہ واقع ہو گیا۔ اور یہ عذاب کافرین کے لیے اللہ نے کر رکھا ہے، کافرین کے لیے ہے، جس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ یعنی گویا بتا دیا کہ علی کی ولایت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور وہ عذاب الہی کا مستحق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حارث کو دنیا میں عذاب مل گیا اور دوسرے جو انکار کرنے والے ہیں وہ دنیا میں عذاب سے بچے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ حکم خدا کا انکار ہے۔ بس عزیزوں، یہ ولایت جو غدیر سے چلی تھی کربلا تک کے آئی، ہمیں ولایت غدیر سے ملی علی کی صورت میں۔ علی علیہ السلام کے بعد حسن مجتبی، حسن مجتبی کے بعد حسین مظلوم کربلا۔ کون حسین؟ رسول کا نواسا حسین، فاطمہ زہرا کا دل بند حسین، علی کا بیٹا حسین، وہ حسین جس کو رسول اپنے دوش پر سوار کرتے تھے، وہ حسین جس کے لیے رسول ناقہ بنے تھے، وہ حسین جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ حسین جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ لیکن سن 60 ہجری اور حسین سے مطالبہ بیعت، اگر بیعت نہیں کی آپ نے یزید کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ حسین وارث انبیاء ہے، حسین آدم کا وارث ہے، حسین نوح کا وارث ہے، حسین ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہے، حسین ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ کے وارث ہیں، حسین ابراہیم موسیٰ کلیم اللہ کے وارث ہیں، حسین عیسیٰ روح اللہ کے وارث ہیں، حسین محمد رسول اللہ کے وارث ہیں۔ اس وارث انبیاء سے مطالبہ بیعت کیا جا رہا تھا۔ یزید کا خط مدینے آیا، امام مسجد میں ہے،
ایک قاصد آیا، آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ہے، رات کا وقت، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، ان دونوں کو بھی بلایا گیا ہے، لیکن یہ دونوں تو نہیں گئے۔ حسین علیہ السلام بنفس نفیس مدینے میں دربار میں گئے، امام کے ساتھ بنی ہاشم بھی تھے، لیکن جب دارالامارہ کے دروازے پر پہنچے امام نے روک دیا، ٹھہر جاؤ، مجھے تنہا بلایا گیا ہے۔ امام تنہا گئے، ہاں یہ کہتے گئے کہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم اندر آ سکتے ہو۔ امام پہنچے، ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امام نے کہا مجھ سے بیعت؟ مسجد میں صبح ہونے دو، سب کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی اور دیکھا جائے گا کون زیادہ خلافت کا مستحق ہے۔ یہ کہہ کر حسین چلنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ مروان نے کہا اے ولید، اس وقت اگر تم نے حسین کو جانے دیا تو پھر حسین تمہارے ہاتھ نہ لگیں گے، یعنی ابھی انہیں قتل کر دو۔ بس امام نے ایک مرتبہ تیوریاں چڑھا کر کہا تیری کیا مجال کہ تو مجھے قتل کرے؟ بس امام کی ادھر آواز بلند ہوئی، ادھر بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے ہوئے دربار میں داخل ہو گئے، جس میں آگے آگے ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے، علی اکبر علیہ السلام تھے۔ امام نے کہا نہیں، ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے، واپس چلو۔ امام واپس گھر آئے، سامان سفر کا حکم دیا کہ سفر کی تیاریاں شروع کی جائیں، اب ہم مدینے میں نہیں رہیں گے۔ بس عزیزوں، سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ امام رخصت کے لیے آئے، نانا کی قبر پر، نواسا نانا کی قبر پر آ رہا تھا۔ تاریخ میں لکھا کہ امام تیزی کے ساتھ آئے اور اپنے کو قبر رسول پر گرا دیا، رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ آپ نے دیکھا پیغمبر آئے ہیں، فرما رہے بیٹا حسین صبر کرو، اے نانا اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، اے نانا آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے لیں۔ کہا کہ نہیں بیٹا حسین، ابھی تمہیں امتحانات سے گزرنا ہے، ابھی تمہاری منزلیں ہیں، بیٹا صبر کرو۔ بس عزیزوں، حسین خواب سے بیدار ہوئے، کھڑے ہو گئے، آئے جنت البقیع، آ کر ماں کی قبر پر کھڑے ہوئے، اماں، اے اماں آپ نے مجھے چکیاں پیس کے پالا تھا، اے اماں اب ہم مدینے سے جا رہے ہیں، عجب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی ہو حسین تم چل رہے ہو، یہ دکھیاری ماں بھی تمہارے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، آج یکم محرم الحرام سن 1434 ہجری کا سورج غروب ہو چکا ہے، اذا خانے سج چکے ہیں، حسین کی صف ماتم بچ چکی ہے، زہرا کو حسین کا پرسہ دیا جا رہا ہے۔ بس چند جملے مصائب کے اور سن لیں عزیزو، ماں کی قبر سے حسین رخصت ہوئے، بھائی کی قبر کو دیکھا، اے بھیا حسن خدا حافظ، یہ تمہارا بھائی حسین مدینے سے جا رہا ہے۔ گھر واپس آئے، ادھر سامان سفر تیار ہو چکا ہے، یہ خبر حسین کی سفر کی مدینے میں پہنچ چکی ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ نواز رسول مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ عزیزوں، رسول کی زوجہ جناب ام سلمہ ایک مرتبہ عصا کے سہارے اپنے نواسے کے پاس آتی ہے، بیٹا حسین میں نے سنا ہے کہ تم سفر پہ جا رہے ہو۔ کہا کہ ہاں نانی میں سفر پر جا رہا ہوں۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا عراق نہ جاؤ، کیوں؟ کہا کہ تمہارے نانا کہا کرتے تھے جب حسین عراق جائے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا۔ کہا کہ ہاں نانی مجھے معلوم ہے، میں کہاں شہید کیا جاؤں گا، کس زمین پر قتل ہوں گا، میرے ساتھ کون کون لوگ قتل ہوں گے اور مجھے کون قتل کرے گا، یہ مجھے علم ہے، میں علم امامت سے جانتا ہوں۔ اے نانی کیا آپ اس زمین کو دیکھنا چاہتی ہیں جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، جہاں زہرا کا باغ اجڑے گا؟ کہا کہ بیٹا تمہارے نانا نے کربلا کی زمین کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، اے بیٹا مجھے زیارت کرا دو۔
بس امام حسین علیہ السلام نے اعجاز امامت سے اشارہ کیا، ساری زمینیں پست ہوئیں، کربلا کی زمین بلند ہوئی۔ اے نانی، یہی زمین کربلا ہے جہاں فرات کا پانی موجیں مار رہا ہے، لیکن ہمارا کنبہ پیاس سے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند کرے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل لگے گا، قاسم کا لاشا پامال کیا جائے گا، عباس کے بازو قطع کیے جائیں گے، علی اصغر کے گردن پر تیر لگے گا۔ اجرکم اللہ عزیزوں، ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، اپنا دست مبارک بڑھایا، باعجاز خاک کربلا اٹھائی، جناب ام سلمہ کو دی، کہا کہ نانی اسے بھی آپ ایک شیشے میں محفوظ کر لیں۔ ایک خاک کربلا جسے جبرائیل امین لے کر آئے تھے اور لا کر پیغمبر اسلام کو دی تھی، اور کہا تھا یا رسول اللہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیے گا آپ کا نواسا حسین کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ رسول نے اس خاک کربلا کو ام سلمہ کو دیا تھا۔ یہ رازدار واقع کربلا ہے ام سلمہ زوجہ رسول، اور اب دوبارہ حسین مدینے سے چلتے وقت اس دوسری خاک کربلا کو ام سلمہ کو دے رہے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیے گا حسین زندہ نہیں ہے۔ جناب ام سلمہ کے پاس دو خاک کربلا، ایک جبرائیل کی لائی ہوئی رسول کی دی ہوئی، ایک حسین کی دی ہوئی، دونوں خاک دو شیشوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ گھر کے ایک کونے میں الماری میں ایک طاق میں اس دونوں شیشوں کو رکھ دیا۔ دستور یہ تھا کہ روز نماز فجر کے بعد جناب ام سلمہ خاک کربلا کو دیکھتی تھی۔ جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا روز بلا ناغہ خاک کربلا کو دیکھتی تھی۔ جب خاک کربلا پر نگاہ پڑتی تھی دل کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ ابھی نواز رسول زندہ ہے، ابھی نواز رسول زندہ ہے۔ دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہی، جہاں تک کہ فلک پر محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ جناب ام سلمہ خاک کربلا کو دیکھتی ہیں اور خاک پاتی ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے کہ نواز رسول زندہ ہے۔ عزیزو، یہاں تک کہ شب عاشور کی رات آ گئی، ام سلمہ کی بے چینی میں اضافہ ہوا، اور جب روز عاشورہ آیا صبح کی نماز کے بعد ام سلمہ نے خاک کربلا کو دیکھا تو خاک تھی، لیکن آج کچھ زیادہ پریشان ہیں، بار بار خاک کربلا کو دیکھتی ہے، لیکن دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتی ہے کہ آیا میرے نواسے پر کیا گزر گئی۔ یہاں تک کہ وقت نماز عصر آ گیا، ہنگام عصر آیا تو جناب ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی کہ خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام آئے ہیں، سر برہنہ ہے، پا برہنہ ہے، ہاتھ میں دو شیشے ہیں، چہرے پر خون ملا ہوا ہے۔ آواز دی ام سلمہ نے، اے میرے والی، یا رسول اللہ کبھی میں نے آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح سے آئے ہیں؟ ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم میں کربلا سے آ رہا ہوں، ایک شیشے میں اصحاب حسین کا خون جمع کیا ہے، ایک شیشے میں حسین کا خون ہے، میرا لال حسین کربلا میں مارا گیا، کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ بس ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئی، جلدی سے اٹھی، آئی اس خاک کے پاس جو امام حسین اور رسول خدا کی دی ہوئی خاک تھی۔ اب جو خاک کربلا پر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ وہ خاک نہیں ہے، خون تازہ جوش مار رہا ہے، خون تازہ جوش مار رہا ہے۔ واہ حسینہ کہا، زمین پر گر پڑی، غش آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غش سے فاقہ ہوا تو ایک مرتبہ ام سلمہ عصا کے سہارے دھیرے دھیرے چلی تاکہ دیکھے چل کر جناب صغرا پر کیا گزر رہی ہے، اس بیمار بیٹی پر کیا گزر رہی ہے۔ اب جو آئی تو دیکھا کہ صغرا سین خانہ میں کھڑی ہوئی ہیں، سر کے بالوں کو بکھرا دیا ہے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہے اور کہہ رہی پروردگار میرے بابا کو زندہ و سلامت لانا، میرے بابا سفر میں ہیں، ان کی تو حفاظت کرنا، ان کو زندہ سلامت لانا۔ ابھی صغرا یہ کہہ رہی تھی کہ ایک طائر سفید آیا، دیوار پر بیٹھا، جس کے پروں میں خون بھرا ہوا تھا، زبان بے زبانی میں گویا ہوا۔ صغرا کس کا انتظار کر رہی ہو؟ اے صغرا تم یتیم ہو گئی، تمہارا بابا مارا گیا۔ الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء